کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دینی خدمت پر اجرت لینا یہ جائز ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو لازم بھی ہو جاتا ہے۔ پہلے کے دور میں مساجد میں امامت پہ تنخواہیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اب ہر ایک اپنے کاروبار میں مشغول ہے، مصروف ہے۔ تو پہلے تو لوگ آتے تھے، جو بھی آیا اس نے نماز پڑھا دی، ایک امام بھی اگر مقرر ہوتا تھا تو وہ اپنے کام سے آ جاتا تھا، قریبی ہوتا تھا، نماز پڑھا دیتا تھا، اور ہر ایک میں یہ صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ نماز پڑھا سکے۔ لیکن بعد ازاں لوگ مصروف ہوتے چلے گئے، علم کی کمی ہوتی چلی گئی، تو اب اس کام کے لیے ایک شخص کو اپنے آپ کو بالکل فارغ کرنا پڑے گا، علم بھی حاصل کرنا پڑے گا اور بالکل خود کو فارغ رکھنا پڑے گا تاکہ وہ وقت پر موجود رہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے کوئی شخص، اس کو سیلری پہ نہیں رکھا جاتا ہے، تو پھر یہ شریعت کا یہ نظام جو ہے، نمازوں کا نظام، یہ بگڑ جائے گا۔ کبھی ہو رہی ہوگی، کبھی نہیں ہو رہی ہوگی، کبھی جماعت آگے پیچھے، تو اللہ کا گھر آباد نہیں ہو سکے گا کہ بھئی یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کب نماز ہوتی ہے، کوئی ٹائمنگ ہی فکس نہیں ہے، تو پھر وہ گھر اللہ کا غیر آباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں دین کا نقصان ہے۔ تو جب دین کا نقصان فقہا نے دیکھا تو پھر اس میں اجازت دے دی۔ ویسے اصلاً یہ ہے کہ طاعت پر اجرت نہیں ہوتی ہے، نیکی پر اجرت نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں پر بھی دین کا نقصان ہوگا تو اس نقصان کو بچانے کے لیے پھر فقہاء اعظام نے یہ اسے جائز قرار دیا۔ لہٰذا امام کی سیلری بھی مقرر کرنا درست ہے، مؤذن کی سیلری مقرر کرنا درست ہے۔ اس طرح سے دوسرے بہت سے کام ہوتے ہیں کہ جس میں دینی کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نہ کیا جائے تو اس میں دین کا نقصان ہوگا، تو اس لیے وہ اجرتیں لینا جائز ہوتا ہے۔ تو